اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ کتنا دے گا کسی کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اس سال ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ بڑے آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ یہ نصیب ہوا ہے، اس کو یوں وقت ضائع نہ کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس سال بھی بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف تراویح کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، اس کے بعد جا کر گھروں کے اندر سو جاتے ہیں، تو کوئی باہر میں جا کر سڑکوں میں بیٹھ کر گفتگو دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو کوئی اگر مسجد کے اندر بھی ہے تو وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، بس فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر گپ سپ میں لگ جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، ایک سجدہ پر سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سجدہ کرتا ہے 1500 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ عام دنوں میں یہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، رمضان میں ہی یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں کہ ایک نیکی اگر آپ کریں گے 1500 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور آپ کے لیے ایک سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جائے گا، اور اس محل کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے ہزار؟ 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر پھر ایک سونے کا محل ہوگا۔ یہ کن کو دیا جائے گا؟ جو رمضان المبارک میں جو اہمیت کو سمجھتا ہو، جو تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو۔ ہم لوگوں کا رواج تو یہ بن گیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک ختم قرآن کر لیے بس ہماری چھٹی ہو گئی۔ ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے، گھروں کے اندر 10 روز پڑھ لیے، اپارٹمنٹ میں 10 روز پڑھ لیے، اب سوچتے ہیں 15 دن کہیں پڑھ لیے، اب سوچتے ہیں ہماری چھٹی ہو گئی، مسجدوں سے بھی چھٹی، نمازوں سے بھی چھٹی، تراویح سے بھی چھٹی۔ یاد رکھیے گا، ایک ختم قرآن یہ سنت ہے، اور پھر پورے رمضان المبارک تراویح کی نماز پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ گویا کہ 2 سنتیں ہیں، ایک تو قرآن، ایک ختم قرآن کہیں بھی آپ سن رہے ہو تو یہ سنت ہے، اور اس کے بعد پورے رمضان المبارک اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنا یہ الگ سنت ہے۔ ذہن میں یہ بات نہیں لانی ہے کہ نہیں ہم 10 روز پڑھ لیے، 15 روز پڑھ لیے اور اس کے بعد چھٹی ہو گئی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ دیکھے تو صحیح، حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے، اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی فضیلت، اور اس کے بعد ہم ایک مہینہ روزہ رکھ کر، تراویح کی نماز ادا کر کر، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ گرمی کی شدت ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی، ہم جانتے ہیں کہ آپ جاب میں جاتے ہوں گے، آپ آفسوں میں جاتے ہوں گے، کوئی مزدوری کرتا ہوگا، کوئی کام کرتا ہوگا دھوپ میں، آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی، لیکن میرے بھائیوں آپ یہ سوچے تو صحیح، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے وجہ سے آپ قربان کر دیجئے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کیجئے۔ آپ سوچے تو صحیح، اگر ہم یہاں پہ تکلیف برداشت کریں گے، پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے، بھوک کو برداشت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، وہاں پر جو گرمی کی شدت ہوگی، جو سورج بالکل قریب ہوگا، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء کرام اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جب ہم یہ شدت برداشت کریں گے، جب ہم بھوک کو برداشت کریں گے، جب ہم پیاس کو برداشت کریں گے، تو یہ انعام آپ کو ملے گا۔
اور سوچے تو صحیح، اتنا بڑا انعام کہ روزہ جو رکھتا ہے، 5 فضیلتیں ہیں روزہ رکھنے والوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ اتنی بڑی بشارت صرف اس امت کے لیے ہے، پہلی امتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بشارت کیوں دی گئی؟ اللہ ہم لوگوں سے محبت کرتا ہے، ہم گناہگاروں سے محبت کرتا ہے، ہم نالائقوں سے محبت کرتا ہے۔ کون گناہگار؟ جو دن رات جوئے کے اڈے میں رہتے ہیں، جو دن رات زناکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، جو دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو دن رات قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو دن رات نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ کہتا ہے 11 مہینے چلو تم نے من مرضی زندگی گزاری ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک مہینہ جو نصیب ہوا ہم لوگوں کو، رمضان المبارک کا مہینہ، کم سے کم یہ مہینہ کو تو غنیمت سمجھے۔ ہم لوگوں کو دنیاوی کام میں الجھنا نہیں ہے، ہم لوگوں کو سیاسی میں زیادہ الجھنا نہیں ہے، ادھر ادھر دھیان نہیں رکھنے کا۔ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاوے، جہاں اللہ کا حکم آ جاوے گا، جہاں نبی کے فرمان کی بات آوے گی، ہم اس پر عمل کریں گے، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھے تو صحیح، امت محمدیہ پر اتنی بڑی فضیلت، یہ کہا گیا کہ جو بندہ یا بندی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، وہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ دیکھے تو صحیح، جب کوئی آدمی منہ کی بدبو عام دنوں میں جب اس منہ کی بدبو نکلتی ہے تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم کچا پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد کے اندر تشریف مت لاؤ، یا کچھ ایسی چیز کھا کر مسجد کے اندر مت آؤ جس سے تکلیف ہو نمازیوں کو، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ لیکن دیکھے تو صحیح، قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی اس امت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کہا گیا کہ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں، خالی پیٹ کی وجہ سے معدہ خالی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو بدبو شام کے وقت میں نکلتی ہے، وہ بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت اس امت کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے کہا گیا کہ جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اور دعا کب سے؟ صبح طلوع آفتاب سے لے کر جب تک کہ افطاری کا وقت سے فارغ نہ ہو جائے، افطاری سے پہلے تک رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ افطاری سے چند منٹ پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کہاں ہم اہتمام کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ آپ کو کہا گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دسترخوان میں سارے سامان کو رکھیے، جتنے بھی کھانے کا سامان ہے رکھیے۔ آپ کا حلق سوکھ رہا ہو، آپ کو بھوک لگ رہی ہو، لیکن آپ وہاں پہ کیا کیجئے؟ 10 منٹ دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ آپ کو دعا مانگنے کی عادت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے لینے کی عادت نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کم سے کم ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بوڑھے ہوں، جب اس وقت دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ الصائم لا ترد دعوتہ، کہ جب روزہ دار افطاری کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے افطاری کے وقت دعا مانگے، خاص طور سے تمام امت مسلمہ کے لیے مانگے، تمام انسانوں کے لیے مانگے، بھارت کے اندر امن و امان کے لیے مانگے، ہر ان دشمنوں سے حفاظت کے لیے مانگے۔ یہ دعا ہم لوگوں کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ اس وقت ہمیں دھیان کیا رہتا ہے؟ کھانے پینے کی طرف۔ اب دیکھیں تو صحیح
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے تو 70,000 پردے بیچ میں حائل ہو جاتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو 70,000 پردے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک امت آنے والی ہے جب وہ افطاری سے پہلے چند منٹ پہلے جب وہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میں بندہ کا بالکل قریب ہو جاؤں گا اور جب بندہ دعا مانگے گا میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا. اس لیے گھر کے اندر دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگوں کو کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتا ہے تو یہ کوشش کرے کہ ہم قرآن کی تلاوت ایک ختم کم سے کم ایک ختم ہم کریں گے. جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو بھی سیکھنا فرض ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اس طرح نماز جس طرح فرض ہے اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی فرض ہے. تو اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. حدیث کے اندر کیا کہا گیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے حق میں سفارش کل قیامت کے میدان میں کریں گے. وہ دو چیزیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو قرآن شریف ہے. جب بندہ دن کے وقت رات کے وقت قرآن شریف پڑھتا ہو یا تراویح کی نماز میں پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو تو جو قرآن شریف پڑھتا ہے یا دن میں پڑھتا ہے تو وہ بندے کے حق میں سفارش کرے گا قرآن شریف، اور یہ کہے گا کہ اللہ یہ قرآن کے اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتا تھا، اس لیے میری سفارش کو قبول فرمائیے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیے. اسی طریقے سے روزہ بھی سفارش کرے گا کہ اللہ دن کے وقت اس کو کھانے پینے سے میں نے روکے رکھا تھا، میں نے خواہشات نفسانی پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، اس لیے اے اللہ میرے حق میں سفارش قبول فرمائیے، اس کو جنت نصیب فرمائیے. سبحان اللہ، اس امت کی اتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھیں تو صحیح میرے بھائیوں، ایک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو نہ افطاری کرتے تھے نہ سحری کرتے تھے، صوم وصال رکھا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس امت کو اور ہم لوگوں کو سحری کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی اور افطاری کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی. اور یہ کہا گیا صرف دن کے وقت آپ قربان کر دیجئے. افطاری کی بھی اجازت ہے، سحری کرنے کی بھی اجازت ہے، اور کہا گیا کہ سحری کیا کرو. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ سحری میں برکت ہے. اور سحری بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں، پہلے کر دیا کرتے ہیں. زیادہ پہلے نہ کرنے کا، تھوڑا سا لیٹ میں تاخیر کر کے سحری کیجئے. ہاں اتنی تاخیر نہیں کرنے کا ہے جس میں وقت نکل جانے کا خطرہ ہو. سحری میں برکت ہے. بہت سے حضرات یہ کرتے ہیں کہ نہیں سو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر سحری بھی نہیں کرتے ہیں. سحری کرنا چاہیے، اگرچہ کھجور ہی کیوں نہ، اگرچہ ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو، سحری کیجئے، سحری کی برکت لیجئے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں اور ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیے اس مبارک مہینے میں آپ اگر اپنے مال کو نکالیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق بھی میں بیان کروں گا، لیکن ابھی وقت زیادہ نہیں ہے. بس تھوڑی سی بات یہ میں عرض کر دوں کہ زکوٰۃ اس وجہ سے امت مسلمہ عام طور پر رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر عمل جو ہے 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں، عام مہینوں کے مقابلے میں. اس لیے رمضان میں امت مسلمہ زکوٰۃ دیتے ہیں
اور یاد رکھیے قرآن کریم میں تقریباً 25 مقامات پر یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس لیے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر نہ ادا کرے، بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ اگر ہر امت مسلمہ صحیح طریقے سے اگر ادا کریں گے تو ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا، ہمارے معاشرے میں کوئی جو ہے بے تعلیم یافتہ نہیں رہے گا، بلکہ سب پڑھا لکھا ہوا رہے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اچھے اچھے اسکولز ہوں گے، ہمارے معاشرے کے اندر مدارس کے علماء کو در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہے کہ نہیں، علماء ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر آپ کے دروازے پر وہ جا رہا ہے تو وہ احسان کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے تو آپ اس کو بھی انکار مت کیجئے۔ اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ پیسہ نہیں ہے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں مت دیجئے، لیکن کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو ڈانٹ کر بھگا دینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں مت دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ جب مانگنے والا آ جائے تو اس کو مت ڈانٹیے، اس کو مت جھڑکیے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ ضرور تحقیق کیجئے، آپ آئی ڈی چیک کیجئے، آپ آدھار کارڈ دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مسلمان کے علاوہ کوئی اور تو نہیں لے جا رہے ہیں، سازشیں بھی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لوکل مدارس ہے آپ دیکھیں تو صحیح 2 سال سے کتنے مدارس کے اندر نقصانات ہوئے ہیں، چاہے وہ مدرسہ حسینیہ ہو، عالیہ ہو، یا جتنے بھی ہمارے لوکل مدارس ہیں ان تمام مدارس کو نقصان ہوا ہے۔ تو آپ تحقیق کر کے آپ خود جا کر دیجئے، کوئی آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا دباؤ کے ساتھ کہ کوئی آپ اس کو جا کر دیجئے، آپ تحقیق کیجئے، آپ دیجئے، وہاں پتہ لگائیے کتنے اسٹوڈنٹس طلبہ پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم زکوٰۃ میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم جو دیتا ہے مال پاک بھی ہوتا ہے اور مال بڑھتا بھی ہے۔ اب بظاہر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نہیں میں مال نکالوں گا تو یہ تو کم ہوگا۔ اگر کوئی آدمی 1 لاکھ میں 2500 روپیہ دے دیا 2.5%، تو یہ تو بظاہر زکوٰۃ دینے سے آپ کو یہ لگے گا یہ تو مال میرا کم ہو رہا ہے، یہ دیکھنے کے اعتبار سے۔ لیکن دیکھیں تو صحیح، اگر زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے تو وہ دنیا میں تو عذاب ہوگا ہی، پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی سخت اور دردناک پکڑ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ وہ مال جو ہے وہ شر اور فتنہ کا ذریعہ بن جاوے گا، اور وہ آپ کو گناہوں کی طرف مبتلا کرے گا۔ اور اس مال کے ذریعے سے جو زکوٰۃ آپ نہیں دیے ہیں، جو آپ کی اولاد ہیں وہ اچھی تربیت یافتہ نہیں پائیں گے، وہ وہی اولاد آپ کو مار کے اور ہو سکتا ہے دھکا نکال کر باہر کر دے، وہی اولاد پھر آپ کو گالی گلوچ دے۔ تو اس لیے مال نکالنے میں بالکل لاپرواہی نہ کرے۔ قرآن کی آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ کہ جو شخص سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کل قیامت کے میدان میں کیا ہوگا ان کے لیے؟ کل قیامت کے میدان میں وہ سونا اور چاندی جو جمع کر کے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ جو ہے وہ آگ میں تپایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، اور اسی سونا اور چاندی کو جلانے کے بعد آپ کی پیٹھیں ان لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان کی پیٹھوں کو دگا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو دگا جائے گا، وہ تکلیف سے چلائے گا، وہ چیخے گا، اور وہی سونا اور چاندی کہے گا کہ یہ وہی مال تھا کہ تم نے اس کو جمع کر کے رکھا لیکن کبھی تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس وہ
مختصر میں زکوٰۃ کے متعلق 2-4 باتیں ہیں وہ عرض کر دوں، کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے اور مسائل بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ 4 چیزوں میں دینا فرض ہے، زکوٰۃ 4 چیزوں میں دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، سونا گولڈ بھی کہتے ہیں اس کو، سونا 7.5 تولہ جس کے پاس ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 7.5 تولہ گرام کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام جس شخص کے پاس سونا ہو زکوٰۃ اس کو لازم ہو جائے گی، دینی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چاندی 52.5 تولہ، تولہ آج کل کوئی سمجھتا نہیں ہے اور چلتا بھی نہیں ہے، تو جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام 612 گرام 360 ملی گرام اگر چاندی ہے تو اس کی قیمت معلوم کر کے اور زکوٰۃ 2.5% نکال دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کیش پیسہ اکاؤنٹ میں ہو یا گھر میں ہو، اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جس سے 612 گرام چاندی وہ خرید سکتا ہے، عام طور پر وہ 40,000 روپیہ کی رقم، اس سے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، 40,000 روپیہ اگر کسی بندے یا بندی کے پاس ہے اور اس مال کا مالک جو ہے چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اگر مرد ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی فرض ہے، اگر عورت ہے تو عورت کو زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ اسی طریقے سے مال تجارت، وہ مال جو تجارت کی نیت سے آپ رکھے ہوئے ہیں، اب بہت سے حضرات اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ تجارت کا مال ہر وہ مال ہوتا ہے جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 25 گاڑیاں ہیں اور وہ گاڑیاں تمام کی تمام بیچنے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، ان تمام 25 گاڑیوں پر زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ یا پھر آپ کے پاس زمینیں ہو یا آپ کے پاس پلاٹ ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسی دکان کی چیزیں ہو جس کو آپ کو بیچنے کی نیت ہے، اب دیکھنا ہے کہ 2022 میں اس کی قیمت کیا ہے، اسی قیمت پر آپ کو 2.5% نکالنا ہے۔ آپ کو زیادہ رقم اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ نکالنے کے لیے، ورنہ تو امت مسلمہ کو جو پہلی امتی کے لوگ تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا کہ مال کا جو ہے 1/4 حصہ خرچ کرو، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ ہماری زکوٰۃ سے مسلمانوں ہی کو فائدہ ہوتا ہے اور انسان ہی اس کو کھاتا ہے، لیکن پہلی امتی کے جو لوگ تھے وہ زکوٰۃ کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور آگ جلا کر راکھ کر دیتی تھی، بھسم کر دیتی تھی، زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہماری زکوٰۃ سے ہمارے بھائی اور بہنوں کو فائدہ ہوتا ہے، انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور صرف 2.5% 40 روپیہ میں 40واں حصہ یعنی 1 روپیہ دینے کا، 1000 میں 25 روپیہ، 1 لاکھ میں 2.500، یہ کوئی بہت چھوٹی سی رقم ہے، زیادہ رقم نہیں ہے، اس لیے اچھے سے نکالنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں سوچ رہا اگلے جمعہ انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت سارے مسائل ہیں اگر کسی کو پوچھنا ہو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔